ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کی توفیق خاص کے ساتھ 20ویں تراویح کے بعد 20ویں سپارے کی مختلف اور سلیکٹڈ موضوع کے انتخاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر آج 20ویں پارے میں سے سورہ القصص کا ایک بیان کردہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ القصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو اقتدار اور حالات کے واقعات تھے ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ ساری سورۃ القصص کا اگر خلاصہ نکالیں تو 3 ایسی باتیں سمجھ آتی ہیں جن کی طرف سورہ القصص میں قرآن مجید فرقان حمید نے توجہ دلوائی۔ ویسے تو ہر آیت مبارکہ روشنی کا مینار ہے قرآن مجید فرقان حمید کا، جس سے زندگی کا عرصہ حیات جگمگا رہا ہے، مگر 3 چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ اس سورہ پاک کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ سورہ القصص کے اندر پہلی جو چیز بیان ہوئی ہے وہ ہے استعماری طاقتوں جو نور ایمان اور اخلاص، للہیت اور وطن اور قوم کی محبت سے فارغ اور عاری حکمران ہوتے، ان کا ذکر یہاں کیا گیا۔ ان کے سامنے ہمیشہ سے ایک مطمع نظر رہا ہے اقتدار، اور اس اقتدار کی کرسی کو حاصل کرنے کے لیے وہ قوم کو اپنی خواہشات کا نشانہ بناتے ہیں، عوام کے اندر ایسی نفرت پیدا کرتے ہیں، مختلف طبقات کے اندر مختلف حصوں میں قوم کو بانٹ کے رکھتے ہیں تاکہ قوم کبھی بھی کسی مقام پر بھی اکٹھی نہ ہو اور وہ ان کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ وہ ہمیشہ اپنے مفادات کی خاطر قوم کے اندر مختلف گروہوں کو خرید کر مختلف لسانی، علاقائی، مذہبی، فرقہ وارانہ گروہوں کے اندر جو لوگ زر خرید ہوتے ہیں اور بکنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو غدار کہلاتے ہیں اپنے اپنے کام کے اندر، ان کو وہ خرید کر کے ان کے ذریعے عوام الناس کو مختلف طبقات اور حصوں میں، گروہوں میں بانٹے رکھتے ہیں۔ مثلا کبھی عوام کے اندر دوسرے لوگ جو اس کے خلاف اٹھ رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف انہی طبقات میں سے کسی اور کو کھڑا کر کے اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سنیوں کا ایک گروہ ہے تو سنیوں کو ہی آپس میں لڑانے کے لیے ان کے اندر ہی ایک ایسی جماعت، کوئی نہ کوئی ایسا لیڈر پیسے دے کے کھڑا کر دیں گے جو اوپر وہ ان سیاسی جماعتوں کے اعلی کار ہوں گے، ان سے پیسے لے کر کے ان کا کام کریں گے، اور ادھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اختلاف پیدا کر کے اس گروہ کی جو طاقت ہوگی اس کو کمزور کر دیں گے۔ لہٰذا لوگ سمجھیں گے یہ حق پر ہے، لوگ وہ کہیں گے وہ حق پر ہے، لہٰذا ان دونوں کو آپس میں ملا دیں گے، لڑا دیں گے اور ان کی طاقت کو کمزور کر دیں گے۔ اوپر وہ اعلی کار ہوتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کے، بڑے لوگوں کے۔ سیاسی جماعتیں کیا، ان جاگیرداروں کے اور سرمایہ داروں کے، اس سوچ رکھنے والے ان حکمرانوں کے وہ اعلی کار ہوتے ہیں، ان کے ایما پر کام کرتے ہیں، ادھر سے ان کو خرچہ پانی پیسہ ملتا ہے، ادھر وہ قوم کے اندر اپنی ذہنی
پراگندگی کو پھیلاتے. اسی طرح دوسرے گروہ کے اندر، تیسرے گروہ کے اندر مذہبی منافرت، کبھی عقیدے کے معاملات کے اوپر. حال ہی میں آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے. قرآن کی طرف رجوع کریں تو قرآن بڑی نظریاتی اور فکری حوالے سے بہت ساری چیزوں کی طرف آگاہ کرتا ہے. لہٰذا یہ آج کا سورہ قصص جو ہے یہ ان ساری باتوں کو بیان کر رہی ہے. آپ نے کچھ عرصہ دیکھا ہوگا کہ ختم نبوت کے ایک ایشو کو کھڑا کر دیا گیا اور ایک ہی طبقے میں سے دوسرے طبقے کو پیسے دے کر کے کھڑا کر گیا، ان کو آپس میں لڑا دیا گیا اور قوم کو بھی حصوں میں بانٹ دیا گیا. اب جو نئی آنے والی جو نوجوان نسل تھی ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ ختم نبوت پر جان بھی وار دینی چاہیے، مگر نہ لوگوں نے آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، نہ بھاؤ دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا اور ایک ہوا کی طرح چل پڑے اور نقصان اپنا ہی کیا. اور نہ وہ ختم نبوت کا قانون درست ہو سکا، نہ اس پر کوئی ایکشن ہو سکا. بس کچھ عرصہ لالا لالا کر کے، شور مچا کے، جانیں ضیاء کر کے ان کا نقصان، مالی جانی نقصان کر کے بیٹھ گئے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ وضاحت کے ساتھ قومی اسمبلی میں بھی، عدلیہ میں بھی، ہر جگہ پر چرچا ہو گیا کہ ان لوگوں کو کس سیاسی جماعت نے پیدا کیا تھا اور کن مقاصد کے لیے پیدا کیا تھا. اور آج ان کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جس جماعت نے کھڑا کیا تھا انہی کے ساتھ سیاسی سیٹ میں ایڈجسٹمنٹ کر کے، معاملات کر کے، انہی کے اعلی کار بن کر کے اب وہ ختم نبوت بھی جائز ہو گئی، اب وہ شہادتیں بھی جائز ہو گئیں، اب وہ سارے کام جائز ہو گئے. یہ اعلی کار وہ بنتے ہیں وہ لوگ جو ذہنی طور پر غلام ہوتے ہیں، پیسے کے پجاری اور بیکاری ہوتے ہیں، جنہیں شعور نہیں ہوتا کہ ہمارے ایک چھوٹے سے غلط کام کی وجہ سے کتنی نسلیں برباد ہوں گی، کتنی نسلوں کا نقصان ہوگا، کیا سوچ استعمال ہوگی، اسلام کا نعرہ بدنام ہوگا، آقا علیہ السلام کی ذات پاک پر حرف آئے گا اور اسلام کی فکر بدنام ہوگی. یہ ساری چیزوں سے بالا تر ہو کر ان کے سامنے ایک ہی مطمع نظر ہوتا، پیسہ. اس پیسے کے عوض وہ اپنا دین، ایمان، فکر، نظریہ، سوچ سب کچھ بیچ دیتے ہیں اور وہ لوگ اوپر سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو استعمال کر کے وہ اپنی اقتدار کی کرسی کو پختہ کرتے ہیں. یہ ان کی ذہنی سوچ ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید یہاں اس فرعونی سوچ کو بتا رہا ہے کہ فرعونی سوچ کیا تھی، کہ اس نے بھی ایسا ہی کیا کہ اپنی قوم کے اندر مختلف لوگوں کو، گروہوں کو بانٹ دیا اور گروہوں کو آپس میں لڑا دیا اور وہ اقتدار پہ قابض رہے. آج گروہوں اور قوم آپس میں لڑ رہی ہے مفادات کی خاطر، کہیں مذہبی منافرت پر، کہیں مذہبی اختلافات پر، کہیں مسلکی اختلافات پر، کہیں کیا معاملات کے اوپر قوم لڑ رہی ہے. اور وہ 200-250 پر مشتمل جو خاندان ہے، کبھی وہ کسی سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، کبھی کسی سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، کبھی کہاں ہوتا ہے، وہی 200-250 خاندان ہیں جو اقتدار پر ہمیشہ عرصہ دراز سے قیام پاکستان سے لے کر آج تک قائم ہے. لہٰذا قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس سوچ کو بیان کیا. آج ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی کہ من حیثیت القوم کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں. وہ لوگ ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں، وہ لوگ ہمارے معاملات سے کھیلتے ہیں اور ہم ان کا اعلی کار بن کر کے اپنی فکری، نظریاتی ہر چیز کو ختم کر دیتے ہیں اور ہم بھی پیسے پر بک جاتے ہیں. آج ہماری بھی سوچ یہی ہے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، حق بات نہیں کہنے کے لیے تیار ہوتے، اس لیے کہ ہماری قوت اور طاقت کو انہوں نے آلریڈی پہلے سے کمزور کر دیا گیا ہوتا. لہٰذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت. دوسری بات جو سورہ قصص کے اندر قرآن مجید نے بیان فرمائی، تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی، وہ یہ بیان فرمائی کہ انہی اقتدار والے طبقے کے پاس پیسہ ہے، اس پیسے کے ذریعے وہ ہر کسی کو خرید لینا چاہتا ہے. اب قارون کے پاس دولت کی اتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانے کی جو چابیوں کا جو گچھا تھا وہ کئی اونٹ مل کر کے اس کو اٹھاتے تھے. اتنا خزانہ تھا اس کا، اتنا اس کا مال اور زر تھا اس کا، اور اتنا اس کے پاس دولت تھی کہ بہت تن آور اور چاق و چوبند جسم والے بندے ان چابیوں کے گچھے کو اٹھاتے تھے. پھر ان کو کئی اونٹ اٹھا کر کے آگے پیچھے اس کو جب لے کر جاتے، مگر اس دولت کی بنا پر اس نے حکومت کی اور دولت کی بنا پر ہی اس نے اس دولت کی بنیاد پر ہی لوگوں کو خریدا اور لوگوں کو ہر چیز کو خرید کر کے وہ اقتدار پر قابض رہا. حتیٰ کہ اس نے اپنے دور کے اندر ہر ادارے کو خرید لیا، جج بھی خرید لیے، انصاف دینے والے لوگوں کو بھی خرید لیا،
تحفظ دینے والے اداروں کو بھی خرید لیا، ہر چیز کو اس نے خرید لیا دولت کی بنیاد پر، بل بوتے پر۔ اگر وہ نہیں خرید سکا تو موسیٰ علیہ السلام کی اس جرت اور بہادری اور اس کو وہ خرید نہیں سکا، موسیٰ علیہ السلام کی اس استقامت کو خرید نہیں سکا۔ لہٰذا کیا نتیجہ نکلا؟ دوسری جو ذہنی ساخت جو بیان فرمائی قرآن پاک نے فرمایا کہ وہ پیسے کے بل بوتے پر مالدار طبقہ محکوم اور غلام سے ہر چیز خرید لینا چاہتا ہے، اور غلام ذہن کے لوگ ان کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں، یہ تو مالدار بڑے لوگ ہیں، جگیردار ہیں، لہٰذا ہم کمزور ہیں، لہٰذا ہم اپنی ساری باتوں کو سرنڈر کر کے ان کی اطاعت اور ان کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ سرنڈر کر جاتا ہے اس لیے کہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اگر وہ صرف اپنی استقامت کی بنیاد پر ہی، اگر وہ نظریے کی بنیاد پر ہی کھڑے ہو جائے تو طاقتور آدمی ان کے نظریے اور فکر کو نہیں خرید سکتا۔ لہٰذا یہ آج ہمارے اندر، اور ان کو بھی یہ بھی پتا ہے، ان سرمایہ دار حکمران طبقے کو بھی یہ معلوم ہے کہ حکمرانی کیسے کرنی، حکمرانی ایسے کرنی ہے کہ جب ووٹ لینے کی باری آئے تو ان کے پاس جائیں، ان کو ایک گھی کا ڈبہ دیں، ایک آٹے کا تھیلا دیں اور راشن دیں اور کچھ پیسے ان کو دیں اور ان کے گھر کے سارے ووٹ خرید لیں، دیٹس آل۔ جب وہ ووٹ ڈل جاتے ہیں تو 5 سال پھر وہ ان کو نظر نہیں آتے۔ اگر کہیں نظر آ جائیں کہ جی ہم نے آپ کو ووٹ دیے تھے تو وہ آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ آپ نے ووٹ نہیں دیے تھے، ہم نے آپ سے ووٹ خریدے تھے، لہٰذا اب آپ ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کر، لہٰذا ہم زر خرید غلام ہو جائیں۔ یہی وہ ایک پرچی ہی تھی، یہی ایک وہ پرچی تھی جو امام علی مقام نے یزید کو نہیں دی، اور ڈٹ گئے اور 72 جانے گھر سے اور 300 اصحاب قربان کر دیے، شہید کر دیے، مگر ایک باطل سامراج کو ایک اپنی ووٹ کی پرچی نہیں دی، قربانی دے دی جان کی، مگر ووٹ کی پرچی نہیں دی۔ اس لیے اگر دے دیتے تو قیامت تک جابر اور ظالم حکمران کو ووٹ دینا اور سپورٹ دینا جائز ہو جاتا۔ امام علی مقام نے ساتھ، اور قرآن نے بھی یہی بات کہی، قرآن بھی یہی بات کر رہا ہے کہ جب تک آپ ان کے سامنے بند نہیں باندھیں گے، کھڑے نہیں ہوں گے، اس وقت تک وہ کبھی بھی آپ کے سامنے، لہٰذا وہ زر خریدنا چاہتے ہیں، زر کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، لیکن وہ حق کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اپنے سامنے کسی دوسرے کو کھڑا ہوتا نہیں دیکھ سکیں گے، ان کو کوئی حق کی بات کہے گا تو وہ اس کی حق کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ آخرکار نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو بندہ ان کو دلیل سے بات ثابت کرنے کی کوشش کرے گا وہ اس کو کہیں گے ہم تجھے مروا دیں گے، ہم تجھے اٹھوا لیں گے۔ اور آج بھی یہی بات ہے، اگر حق بات آپ کہیں تو آپ کو اٹھوا لیا جاتا ہے، آپ کو مروا دیا جاتا ہے، لہٰذا وہ حق بات نہیں کہتے۔ یہ ازل سے چلی آ رہی بات، وہ آج نئی نہیں ہے۔ ہمیشہ جب زر خرید حکمران، باطل سامراج حکمران جب ٹیبل پر بیٹھ کر اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتا، اس کا جواب نہیں دے سکتا، تو آخرکار وہ طاقت استعمال کرتے اور طاقت کے ذریعے مروا دیں گے ہم ان کو، بس ایک ہی جملہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دلائل نہ دے سکے تو نمرود نے کہا کہ ہم آپ کو مروا دیں گے، اور چیخا کے اندر ڈلوا دیا گیا۔ لہٰذا تیسری بات جو قرآن پاک نے بیان فرمایا اسلام کا نظام معیشت قائم کرنا ہوگا۔ اسلام کا جب تک نظام معیشت نہیں قائم ہوگا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اسلام کا نظام جب تک نافذ نہیں ہوگا اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہم صرف ریاست مدینہ کے نعرے لگانے کے لیے ہیں، ہم مذہب کو صرف استعمال کرنا چاہتے ہیں، مذہب کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں، مذہب کے نام پر ہم اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں۔ اس پاکستان کی دھرتی پر مذہب کے نام پر کتنا ڈرامہ کیا گیا ہے اور مذہب کے نام پر کیا کچھ نہیں کیا گیا، اور مگر اسلام کی معیشت، اسلام کا نظام معیشت، اسلام کا نظام سیاست اور فلاحی ریاست آج تک نہیں بنائی گئی۔ اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں، عوام۔ اگر ہم سنور جائیں تو حکمران کبھی بھی ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نہیں سنور رہے۔ اگر ہم سنور جائیں تو ہمارا حال بھی سنور سکتا ہے۔ لہٰذا یہ سورہ القصص کا خلاصہ 3 چیزیں ذہنی عکاسی کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ نفرت پھیلا کر کے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں اور عوام کو لڑانا چاہتے ہیں، عوام کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے۔ دوسری بات، وہ زر خرید، پیسے کے ذریعے عوام سے ووٹ خریدنا چاہتے ہیں،
پیسے کے ذریعے وہ ہر چیز خرید کر کے اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں، اور تیسرا کبھی بھی وہ اسلامی نظام معیشت قائم نہیں کریں گے۔ یہ قرآن پاک ہے، ہمیں قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میری آپ کو دعوت ہے کہ اس سورہ قصص کو ترجمے کے ساتھ غور سے مطالعہ کریں تو اسلام کا فکری نظام سمجھ آتا ہے، اسلام کا نظریاتی نظام سمجھ آتا ہے۔ اور ہم جو کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمیں اپنی نظریے کو بھی پڑھنا چاہیے، اپنی فکر کو بھی پڑھنا چاہیے، اپنی سوچ کو بھی پڑھنا چاہیے، قرآن سے محبت کا رشتہ جوڑنا چاہیے۔ لہٰذا رمضان المبارک اور قرآن مطالعہ، قرآن صرف طوطے کی طرح اس کو رٹا لگا کر کے سنا دینا اور پڑھ دینا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اس کی فکر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، جو ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کر سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔